حضور شیخ جلال الدین تبریزی ایک مرتبہ جس جگہ باو فرید کی پیدائش ہوئی نا کھتوال میں، اس جگہ تشریف لے کر آئے۔ تشریف لانے کے بعد شیخ جلال الدین تبریزی کی ملاقات حضور باو فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی۔ جب آپ کی ملاقات ان سے ہوئی تو آپ کے شیخ جلال الدین تبریزی کے ہاتھ میں جو ہے ایک انار تھا، وہ سن رہے ہو؟ انار تھا۔ وہ انار لیا اور انار لے کر بابا فرید کی خدمت میں پیش کر دیا کہ فرید یہ تناول فرما لو۔ تو آپ نے عرض کیا حضور بات یہ ہے کہ آج میرا روزہ ہے، لہذا میں اس چیز کو تناول نہیں کر سکتا۔ شیخ جلال الدین تبریزی نے جب یہ سنا تو آپ تھوڑے وقت کے بعد وہاں سے چل دیے، اور اس دانے کے اس انار میں جو ہے بہت سارے دانے ہوتے ہیں، اس انار میں سے ایک دانہ زمین پر گرا۔ یا شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے، باو فرید نے وہ دانہ اٹھایا، وہ دانہ اٹھا کر اپنی پلے باندھ دیا، یعنی قمیص سے چادر سے وہ باندھ لیا، اور باندھنے کے بعد یہ سوچا کہ جب افطار کا وقت آئے گا وہ اس سے کھا لیں گے۔ جب افطار کا وقت آیا، حضور باو فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے افطار کا جو سامان تھا وہ ساتھ تناول فرمایا، نوش فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک جو دانہ تھا شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انار کا وہ دانہ جو بچا تھا وہ اپنے کپڑوں میں سے کھولا، کھولنے کے بعد وہ تناول فرمایا۔ بابا فرید فرماتے ہیں وہ جو شیخ جلال الدین تبریزی مجھے جو پورا انار دینا چاہ رہے تھے نا، وہ تو میں نے نہیں لیا، لیکن وہ ایک دانہ جو تھا وہ زمین پر گرا، زمین پر گرنے کے بعد میں نے وہ ایک دانہ اٹھایا، اور ایک دانہ اٹھانے کے بعد بابا فرید فرماتے ہیں وہ میں نے افطار کے اندر کھایا۔ فرماتے ہیں ادھر میں نے کھایا، ادھر میری دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ ادھر میں نے کھایا، ادھر میری زندگیاں تبدیل ہو گئی، میری ذات ہی تبدیل ہو گئی، میری حالت ہی تبدیل ہو گئی، کیفیت ہی الگ ہو گئی، ایک رقت طاری ہو گئی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو جا چکی دعوت، بابا فرید فرماتے ہیں میں اپنے مرشد حضور بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آیا، اور آ کر میں نے جب یہ واقعہ سنایا نا، شیخ جلال الدین تبریزی آئے تھے، انہوں نے مجھے ایک انار دینا چاہا لیکن میں نے نہیں لیا، اور وہ ایک دانہ انار کا تھا وہ زمین پر گرا، ان کے جانے کے بعد میں نے وہ اٹھایا، اور افطار میں نے جب وہ کھایا تو حضور والا میری کیفیت تبدیل ہو گئی۔ تو آپ کے مرشد نے فرمایا با فرید بات تیری ٹھیک ہے، تو نے پورا انار نہیں کھایا، لیکن بات اتنی سن لے، وہ جو ایک دانہ کھایا تھا نا، اسی ایک دانے کے اندر اللہ نے ساری برکتیں رکھ دی تھی، اسی ایک دانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری برکتیں، ساری رحمتیں اسی ایک دانے میں رکھی تھی۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ نا تو دسترخوان پر جو لقمہ گرے نا، اور جو پلیٹ کے اندر تمہارا آخری حرف یعنی چاول کا آخری دانہ بھی بچے، تو تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا۔ فرماتے ہیں تم رات دن روٹیاں توڑو، سارا دن مرغی مسلم سب کچھ کھاؤ، اور پھر کہو ہماری صحت نہیں بن رہی، تو تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے قول کی طرف بھی ذرا غور کر لیا کرو کبھی، کہ فرمایا تاجدار مدینہ نے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو کھانے کی ایک بھی چاول، ایک بھی لقمہ، ایک بھی ذرہ مت چھوڑا کرو۔ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کس دانے میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے، کس دانے میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے کہ میں بیماری میں مبتلا کیوں ہوں۔ یہ بیماری میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم پلیٹ کو صاف پورا نہیں کرتے ہوں، دسترخوان پہ جو ذرات گر جاتے ہیں ان کو اٹھا کر